اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ وہ دل دے جو تیرے عشق کا گھر ہو، دائمی رحمت کی تیری اس پہ نظر ہو۔ دل دے کہ تیرے عشق میں یہ حال ہو اس کا، محشر کا اگر شور ہو تو بھی نہ خبر ہو۔ عزیزان محترم، آپ حضرات بڑی مبارک نسبت پر یہاں جمع ہوئے ہیں، اور یہ جو مبارک وقت ہے اس وقت آسمان اور زمین کے رشتوں کے ملنے کا، اور آسمان و زمین کے درمیان میں اور اس کی پشت پر رہنے والی مخلوق کا آسمانی مخلوق سے اور ساری کائنات کے خالق سے، مالک سے رشتہ ملنے کا اور رشتے کے زندہ ہونے کا وقت ہے۔ حدیث شریف میں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح کو جو فرشتے دنیا کے تکوینی نظام کے لیے دنیا میں اترتے ہیں، وہ اس وقت آسمانوں پر امت کے اعمال کا تحفہ لے کر آسمانوں پر جاتے ہیں۔ یہاں کی صورتحال، یہاں کے بندوں کے حالات اور یہاں کے بندوں کے زندگی گزارنے کے طریقہ کار، وہ سب آسمانوں پر اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اور جن کی ڈیوٹی رات میں ہے وہ اس وقت آسمانوں سے زمین پر آتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ مبارک وقت جو ہے آسمان کے زمین سے اور زمین کے آسمان سے خبر گیری کا اور ملاقات کا وقت ہے۔ اس لیے آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اس مبارک وقت میں آپ اللہ کی مبارک یاد کی نسبت پر یہاں جمع ہوئے، اور ایک طالب علم کے آمد پر اس کی محبت میں، اس لیے کہ کسی عالم سے، کسی طالب علم سے محبت یہ دنیا کی بقا کا سامان ہے، اور بس یہی قیمتی ہے، اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب فنا ہونے والی۔ اس لیے کہ طالب علم اور عالم، اس کے پاس جو صفت ہے وہ باری تعالیٰ کی ہے، اور باری تعالیٰ پر کبھی فنا طاری نہیں ہوگی، اس لیے اس عمل پر بھی کبھی فنا طاری نہیں ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اپنے علم کی بنیاد پر جو لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں اور محبت کی نگاہ سے رب دیکھتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ساری کائنات میں غلبہ، ساری کائنات کی طاقت، قوت، عظمت کا تاج، عزت کا تاج، بلندی کا تاج اللہ کی ذات عالی نے ایمان والوں کے سر پر جو رکھا ہے دوستو، وہ صرف دو بنیادی صفات کی بنیاد پر ہے۔ اور نمبر ایک، اللہ کی ذات عالی پر کامل یقین، اور نمبر دو، اس کامل یقین اور ایمان کے تقاضوں کو جاننے والا علم۔ اس لیے کہ ایمان کے تقاضوں کا بغیر علم کے معلومات نہیں ہو سکتی، اور علم پر عمل آدمی بغیر کامل یقین کے نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات کا خلاصہ کیا چیزیں ہیں بھائی؟ دو چیزیں۔ نمبر ایک، اللہ کی قدرتوں پر، اس کے تصرفات پر، اس کے اختیارات پر کامل دل سے یقین کرنا، اور اس یقین کے تقاضوں پر عمل کرنا۔ اور جب تقاضوں پر عمل کرے گا تو پھر یہ دونوں چیزیں طاقتور بنیں گی، اور دنیا کی حکومتیں اور دنیا کا اقتدار، اس کا تصرف، سارے چیز جو ہے اس کے قدموں میں آ جائے گی۔ میں اصل میں بہت کوشش کرتا ہوں سادہ بولنے کی، لیکن پھر بھی جو ہے کچھ الفاظ ایسے نکل جاتے ہیں جو آپ کی مطلب سمجھ سے تھوڑا سا بالا تر ہوں، لیکن میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ اتنی بات سمجھیے، اگلا جملہ جو میں کہنے جا رہا ہوں اس سے آپ کو اس ادارے کی، یہاں ہونے والے کام کی، اور مفتی صاحب، مفتی انصار صاحب نے جو یہاں یہ چمن لگایا ہے اس فتح پور گاؤں میں، خدا کی قسم اس فتح پور گاؤں کی جو فتح ہے، جو کامیابی ہے، وہ حقیقت میں علم میں پوشیدہ ہے۔
آدمی کو کائنات کو فتح جو ملتی ہے وہ اسی وقت مل سکتی ہے جبکہ اس کے پاس کیا ہو بھائی؟ علم ہو۔ اگلی بات جو میں کہنے جا رہا ہوں، مکاتیب مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ میں، حضرت مجدد الفسانی جن کا سرہن شریف میں مزار مبارک ہے، ایسا بندہ اس امت میں 1000 سال میں پیدا ہوتا ہے۔ کتنے سال میں؟ یہ بیٹھے مفتی صاحب، ان سے پوچھنا، مجدد الفسانی ایسا آدمی جس نے پورے ایمان کو کنگال کے رکھ دیا ہو، اور 1000 سال جب امت میں ہو گئے تو اس کے سرے پر پیدا ہوا ہو، اسے کیا کہتے ہیں بھائی؟ مجدد الفسانی۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے بڑی قیمتی بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ اللہ کی، ہم سب مانتے نا کہ زمین کس کے قبضے میں، آسمان کس کے قبضے میں، آبشارے، مرغزارے اور جتنے بھی پہاڑ، دریا اور جتنی خوبصورتی رانائی کائنات کی ہے وہ سب کس نے پیدا کی؟ کس کی ملکیت میں ہے؟ اللہ کی۔ ہمارا ایک ایک سانس کس کی ملکیت میں ہے؟ اللہ کی۔ لیکن حضرت مجدد صاحب نے بڑی عجیب بات لکھی، فرمایا کہ اللہ کے یہ سارے تصرفات اور اللہ کی یہ ساری قدرتیں اور یہ اللہ کی ساری ملکیتیں اور اللہ کی یہ ساری عزتیں اور اللہ کے یہ سارے اختیارات، اگلی بات جو کہنے جا رہا ہوں اس کے دلوں پہ لکھ لینا، فرمایا یہ سب اس وجہ سے ہے چونکہ اللہ عالم الغیب ہے۔ اللہ کیا ہے؟ عالم الغیب ہے۔ بھئی یہ محتمم صاحب ہیں مدرسے کے، اگر انہیں اپنے مدرسے میں کیا ہو رہا ہے، کون استاد کیا پڑھا رہا ہے، کون بچہ حاضر ہے کون غیر حاضر ہے، کون ہمارا گاؤں فتح پور کا کون ہمارا مخالف ہے اور کون ہماری تائید اور نصرت کر رہا ہے، اگر یہ معلوم نہیں ہوگا انہیں تو کیا یہ محتمم بن سکتے ہیں؟ کیا فائدہ ہوگا ان کے محتمم بننے کا؟ یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے نا۔ لیکن یہاں بیٹھ کر، تو آج میں کل بخاری شریف پڑھا رہا تھا اپنے یہاں، تو دروازہ حالانکہ بند تھا، جنگلے میں جالی لگی ہوئی ہے، لیکن 2 صاحب آئے اور مدرسے میں گھسے، تو میں نے اپنے طالب علم سے کہا، میں نے کہا دیکھو بھائی کوئی آدمی مہمان آئے، انہیں بلا کے کہا جاتا آپ تو سبق پڑھا رہے، میں نے کہا اللہ محتمم ویسے ہی نہیں بناتا، بہت سوچ سمجھ کے دیکھ کے بناتا ہے۔ میں نے کہا محتمم وہ ہے جس کی 4 آنکھ ہو، کہ آنکھ ہو؟ 4 آنکھ ہو، سوتے میں بھی محسوس کر لے کہ ہاں کوئی خطرہ ہے، کوئی حال ہے، کوئی معاملہ ہے، ایسا نہیں کہ گھوڑے بیچ کے سو جائے اور مدرسے میں جو ہے فتنہ پیدا ہو جائے۔ اللہ ایسے کو محتمم نہیں بناتا۔ اس لیے بھائیوں یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کی ساری قدرتیں، بس مجھے تو یہ جملہ آپ کے دلوں پہ بٹھانا ہے، اللہ کی ساری قدرتیں، کہ اتنا بڑا آسمان اس نے کاہے کے بغیر، ستون کے بغیر پیدا کیا، اتنی بڑی زمین اللہ نے پانی پر رکھ دی، اتنا بڑا نظام جنگلات اور نظام مخلوقات، یہ سب کچھ اللہ کے اپنے علم کی دین ہے۔ اگر اللہ کو علم نہ ہو تو اسے کیا پتا کون سی مخلوق کہاں پیدا ہو رہی ہے، کون سی مخلوق نفع دیتی ہے، کون سی گھاس فائدہ دیتی ہے، کون سی گھاس کے اندر کیا مرض کی شفا اور دوا پوشیدہ ہے۔ تو اس لیے کیا خلاصہ نکلا بھائی کہ اگر مسلمان قوم اس دنیا میں دوبارہ حکمرانی چاہتی ہے، اپنے سروں کا تاج چاہتی ہے، دنیا میں عزت چاہتی ہے، تو اور آج جو کمینوں اور ذلیلوں اور رذیلوں سے جو یہ مسلمان قوم ذلیل ہو رہی ہے، اگر اس سے حفاظت اور پناہ چاہتی ہے تو یقیناً اسے علوم الہیہ اور علوم وحی سے اپنے آپ کو دوبارہ وابستہ کرنا پڑے گا۔ اور اسی پہلے مشن کو، جس مشن کی برکت سے حضرات صحابہ کے قدموں میں، نہ وہ یونیورسٹیوں میں گئے تھے، نہ وہ کالجوں میں اور ڈگریوں میں گئے تھے، لیکن اللہ نے کسی کو گورنر بنایا، کسی کو بادشاہ بنایا، کسی کو فوج کا جنرل اور کمانڈر بنایا، کسی کو قاضی القضات بنایا۔ اللہ کے خزانے بھرپور ہیں۔ جب آدمی کے پاس، میں نے 2 ہی لفظ کہے، جب آدمی کا یقین صحیح ہوتا ہے اور جب آدمی کے پاس صحیح شریعت کا اور اس کی رہبری کا علم ہوتا ہے تو پھر دنیا کی حکمرانیاں اس کے قدموں میں آ جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں پڑوسی ملک میں افغانیوں نے کیا کیا ہے جی؟ اتنی لمبی لمبی داڑیاں، اتنے یہاں تک کہ ان کے وزیر اعظم کا پاجامہ بھی یہاں رہتا ہے جی،
وزیر اعظم کا پجامہ بھی سنت کے مطابق یہاں رہتا ہے، اور یہی کرتا پجامہ وزیر اعظم پہنتا ہے، یہی کرتا پجامہ فوج کا جنرل پہنتا ہے، یہی کرتا پجامہ CBI کا لیڈر پہنتا ہے، اور سارا نظام ہے۔ اور دنیا کی بڑی بڑی جابر سلطنتیں، روس جو اسلام کا کٹر مخالف ہے، کٹر دشمن ہے، سب سے زیادہ پیسہ افغانستان میں اگر انویسٹ کر رہا ہے تو وہ چین اور جو ہے روس کر رہا ہے۔ افغانستان کو بنا کے رکھ دیا چین، 70% ساری سڑکیں، ساری خابیدہ جو جھکی ہوئی اور ٹیگی ہوئی اور گری ہوئی عمارتیں تھی، سارا کام کر کے رکھ دیا، چمن بنا دیا افغانستان کو۔ کیوں؟ ان کی طاقت کو تسلیم کر رہا ہے۔ اور دنیا کے 58 ممالک کی فوجیں ہیں جو یہ کہتی تھی کہ ہم اس کو مٹی میں ملا دیں گے، لیکن انہیں اپنے سارے ہتھیاروں کو چھوڑ کر انہی ملاؤں کے پاس جانا پڑا۔ ایسی ایسی مشینیاں اور ایسے ایسے آلات و اسباب جو بیچارے یہ ساری زندگی بھی نہیں خرید سکتے تھے۔ 8000 تو ایسے فوجی ٹرک تھے کہ اگر ان پر میزائل بھی آئے تو میزائل لگ کر اپنے آپ ناکارہ ہو جائے، لیکن بیٹھنے والے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ وہ امریکہ کے تھے اور چھوڑ گئے کہاں؟ افغانستان۔ اس لیے بھائی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، یقین اور علم۔ اب یہ بتاؤ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے، کیا افغانیوں نے ان دو چیزوں سے سمجھوتا کیا؟ آج بھی علم حاصل کر رہے ہیں اور یقین اللہ کی ذات کے ساتھ ایسا کہ 20 سال تک رگڑے گئے، کچلے گئے، پیسے گئے، مارے گئے، لیکن اپنے مشن سے، اپنی دعوت سے ہٹے نہیں۔ اپنی داڑھی سے سمجھوتا نہیں کیا، لباس سے سمجھوتا نہیں کیا، اخلاق سے سمجھوتا نہیں کیا، حیا سے سمجھوتا نہیں کیا، دنیا کے رنگ میں نہیں رنگے، نہ دنیا کے رنگ میں بہے۔ ایک وقت آیا کہ ساری دنیا نے ان کی طاقتوں کو تسلیم کر لیا۔ اس لیے بھائیوں، اس امتحان کی بھٹی سے ہمیں گزرنا ہے، اس لیے کہ یہ امت خیر امت ہے، اور یہ خیر امت جبھی بن سکتی ہے جبکہ اس کے پاس جو خیر امت کی جو ویل ہیں دو، ایمان اور علم، تو خدا تبارک و تعالیٰ جب یہ یقین کی سطح پر آئے گا تو پھر اللہ اس کے لیے دنیا کو بالکل قدموں میں ڈال کر اور بڑے بڑے جو ہے جبابرہ اور ظالم حکمرانوں کو جو ہے اس کے قدموں میں ڈال دیں گے۔ اس لیے بھائی، جب آدمی کے پاس صحیح علم اور صحیح یقین ہوتا ہے تو پھر اس کی زبان اللہ کی ذاکر بن جاتی ہے، پھر اس کا ہاتھ محبتوں کے ساتھ اٹھتا ہے، اللہ کا ذاکر بن جاتا ہے، پھر اس کا قدم انسانوں کی خیر خواہی میں، بھلائی میں اٹھتا ہے، اللہ کا ذاکر بن جاتا ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمٰن نے فرمایا، ہر گیا ہے کہ الزمین وحدہ لا شریک لہ گوید، جو بھی کوپل زمین سے نکلتی ہے وہ اللہ کی توحید کا اعلان کرتی ہے، پھر اسے ہر چیز میں کیا نظر آنے لگتا ہے؟ اللہ کی قدرت کا نور نظر آنے لگتا ہے، اس کی قدرت کا جلوہ نظر آنے لگتا ہے، اس کے علم کا جلوہ نظر آنے لگتا ہے۔ اس لیے ہم جو ہے تھوڑی دیر، یہ چونکہ عصر کے بعد کا وقت ہے، اور جب آدمی کسی کی یاد کرتا ہے تو پھر اس سے محبت بڑھتے 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 اس کی اداؤں سے محبت کرنے لگتا ہے، اس کے کہنے پر چلنے لگتا ہے، اس کی طاعت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا دنیا کے جو عارضی اور ناجائز محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، چل پھر من چلے جوان، وہ کیا کرتے ہیں؟ ہری شرٹ پہنیں گے، نیلا ہیٹ پہنیں گے، نیلی پینٹ پہنیں گے۔ کیوں بھائی؟ کہا ہماری جو محبوبہ ہے اسے یہ کلر پسند ہے، اسے یہ کلر پسند ہے، بیچارہ وہی پہننے لگتا ہے جو محبوبہ پہنتی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جو ہماری اعمال ہے نا، یہ اعمال اللہ کی محبتوں کی ادائیں ہیں۔ جب آدمی کسی سے دنیا میں محبت کرتا ہے نا تو کھانا یہاں کھاتا ہے، پانی وہاں پیتا ہے، زیادہ تر اس کے گھر آنا جانا کیا کر دیتا ہے؟ شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ اور بندے کے درمیان محبت ہے کہ نہیں؟ اللہ نے اس ادا کے اظہار کے لیے فرمایا 5 وقتہ نماز کی پابندی کیا کرو۔ ہمارے گھر میں کتنا آتے ہو، کتنی پابندی سے آتے ہو، اس سے پتہ چلے گا کہ ہم سے محبت ہے کہ نہیں۔ جب محبت اور زیادہ بڑھتی ہے تو آدمی محبوب کے خرچ کو اپنا خرچ بنا لیتا ہے۔ 2 دوست گئے، کھانا کھایا، اس نے دینے کی کوشش، نہیں، ارے بھائی تیرا مال میرا مال، ہمارا تمہارا کس نے بانٹا؟ کرتے کہ نہیں کرتے؟ تو یہ جو زکوٰۃ ہے، یہ جو صدقات ہیں، یہ اس ادا کو زندہ کرنے کا کیا ہے؟ ذریعہ ہے دوستی کی۔ اور بھائی جب اور زیادہ محبت بڑھتی ہے تو آدمی کیا کرتا ہے کہ پھر اپنا کھانا پینا
جو ہے محبوب کے کھانے پینے پر رات کے 10 بج گئے، ارے یار کھانے نہیں کھانا، نہیں یار میرا دوست نہیں آیا، میرا دوست نہیں آیا، وہ آ جائے گا تو ساتھ ہی کھانا کھاؤں گا۔ دوستی کی اس ادا کو زندہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ سحری میں کسی کو دل کرتا ہے کھانے کے لیے، لیکن پھر بھی کھانا کھاتا ہے کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اور بھوک لگنی شروع ہو گئی 2 بجے سے، لیکن افطار کرے گا 7:15 بجے، کیوں؟ میرے رب کا حکم ہے، میرے دوست کا حکم ہے۔ تو یہ جو سارے اعمال ہیں نا، یہ ادائے محبت ہے، یہ محبت کی فداکاریاں ہیں۔ اور جب زیادہ محبت ہوتی ہے نا تو پھر آدمی لباس بھی ایسا ہی پہننے لگتا ہے جیسا محبوب کو پسند ہوتا ہے۔ آدمی حج بیت اللہ کے لیے جاتا ہے تو ایک چادر نیچے اور ایک چادر اوپر، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں آج میرا محبوب یہ کہتا ہے کہ ایک سلا ہوا، کٹا ہوا، کٹنگ کیا ہوا لباس نہیں، ایک چادر اوپر اور ایک چادر نیچے، جیسے میرے محبوب کو پسند ایسے ہی مجھے بھی کیا ہے؟ پسند ہے۔ تو دوستو، اور جب زیادہ محبت ہوتی ہے تو اسی کے گھر پہ جا کے پڑ جاتا ہے، جسے اعتکاف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اعتکاف کہتے ہیں۔ تو یہ جو ساری باتیں ہیں نا، جو اسلام کی عبادت ہے، یہ دوستی کی ادائیں ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ دوستی کی ادائیں ہیں۔ اور جب کسی کو کسی سے دوستی ہو جاتی ہے نا تو خام بھی اس کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ اس لیے ہم سب کس کے دوست ہیں بھائی؟ اللہ کے۔ اللہ، اور ایسا نہیں کہ یہ اعلان ہم نے کیا ہو، نہیں، علامہ قرطبی نے تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ مجھے اس بات کی حیرت ہے کہ میں پہلے یہ سمجھتا تھا کہ محبت کا اعلان پہلے بندہ کرتا ہے، بعد میں اللہ اپنی رحمت کو بڑھاتا ہے۔ نا، جب میں نے قرآن کو پڑھا تو قرآن مجھے یہ کہتا ہوا نظر آیا، یحبہم ویحبونہ۔ پوچھنا مفتی انصار سے ترجمہ، پہلے محبت اپنے بندوں سے اعلان کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ یحبہم، اپنے بندوں سے، فاسق ہو، فاجر ہو، نیک ہو، سست ہو، سب بندے اللہ کو، اللہ کے پیارے ہیں۔ وَيُحِبُّونَهُ، جب اس کی طرف سے محبت کا اعلان ہوتا ہے تو پھر یہ بندے رب کی طرف کو بڑھتے ہیں۔ تو یہاں بیٹھنا تمہارا کمال نہیں ہے، یہاں آپ کا جمع ہونا، ان بچوں کا جمع ہونا، ان پھول سے معصوم بچوں کا اور بچوں کا یہاں نورانی محفل میں جمع ہونا، یہ کس کی محبت کی علامت ہے؟ اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ دوسرے فرمایا، مجھے یہ وہ تھا شبہ کہ ہو سکتا ہے کہ بندہ پہلے اللہ سے راضی ہوتا ہو اور بعد میں اللہ اپنی رضا کا اعلان کرتا ہو۔ ہائے ہائے، لیکن جب میں نے قرآن پڑھا تو قرآن نے مجھے ایک تماچا لگایا، تیرا خیال غلط ہے، رب کائنات وہ ذات ہے جو اعلان کرتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پہلے ہم اپنے بندوں سے راضی ہوتے ہیں، بعد میں میرے بندے مجھ سے راضی ہوتے ہیں۔ محبت کا اعلان پہلے کون کرتا ہے؟ اللہ۔ رضا کا اعلان پہلے کون کرتا ہے؟ اللہ۔ اور وہ جو یوں کہتے ہیں نا، اجی میں تو بہت سچی توبہ کرتا ہوں، میں تو اب نماز پڑھتا ہوں۔ ارے بے وقوف، تو کیا نماز پڑھتا ہے اور تو کیا توبہ کرے گا؟ ارے تجھے تیرے سے رب کو محبت ہے، اس لیے اس نے تجھے توبہ کی توفیق دے کر اور نلا دلا کر اپنی محبت کے قابل بنا دیا ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے کہا ثم تاب اللہ علیہم لیتوبوا، اللہ تمہارے اوپر متوجہ ہوتا ہے تب تم رب کی طرف کو متوجہ ہوتے ہو۔ تو دوستی کے لائق ہے کہ نہیں ہے؟ اور ہم دنیا میں عارضی محبتیں کرتے ہیں، دنیا کی عارضی محبتوں کا انجام جدائی ہے۔ کیا ہے بھائی؟ کتنی بھی محبت کر لو، اولاد سے، بیوی سے، کسی محبوبہ سے، لیکن ایک نہ ایک دن ہر حال میں کیا ہوگا؟ جدا ہونا پڑے گا۔ اور اگر ایک چیز سے، ایک پلاٹ سے، ایک زمین سے، ایک جائیداد سے، ایک لڑکی سے، ایک مال سے، ایک گاڑی سے 2 آدمی محبت کرنے لگے، دونوں میں لڑائی ہو جائے گی۔ کیوں بھائی؟ بھائی یار یہ تو میں لے رہا تھا، بھائی تجھے کیا ضرورت تھی لینے کی، دیکھ لوں گا تجھے جب چلا لے گا، نہ تارا سالے کھڑی میں تیری پنچر کروا دے میرا بھی نام، نہ تیرے پہیوں اتار لیے۔ کیا کرے کہ نہیں کرتا جلتے میں؟ ہے جی 10 بہانے کرتا ہے، کیوں؟ محبت کرتا ہے۔ کیا کرتا تھا؟ محبت کرتا تھا۔ اور یہ کتنے بیٹھے ہیں بھائی یہاں؟ کائے کے لیے بیٹھے؟ اللہ کی محبت ہے نا۔ سب کو کیا چاہیے؟ خدا کی رضا چاہیے۔ سب میں نفرت تو نہیں ہے، پیار ہے نا۔
کسی کو لڑائی نہیں۔ اور یہاں تو 150 200 ہیں، اگر یہ 1 لاکھ 1 کروڑ ابھی 25-30 لاکھ حج بیت اللہ کے سفر میں تھے، کہیں آپس میں آپ نے دیکھا کہ حاجی ہر حاجی سے لڑا ہو ہے نہیں؟ تو یہی ایک ایسی ذات ہے کہ جس کی آپس میں محبت کرنے والوں میں پیار بڑھتا ہے، لڑائی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے بھائی وعدہ کرو کہ انشاءاللہ دنیا کی عارضی محبتوں کو چھوڑیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ذات سے انشاءاللہ محبت کریں گے نا انشاءاللہ۔ اس لیے اللہ کے دھیان میں ڈوب کر 3 مرتبہ استغفار پڑھو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ 3 مرتبہ درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو یہ دل ہے بائیں طرف، یہاں فتح پور میں بھی بائیں طرف ہی ہوتا ہے گا دل، یہ دائیں طرف بائیں طرف ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ساری دنیا میں فساد کی بنیاد بھی دل ہے، اور ساری دنیا میں صلاح کی بنیاد بھی دل ہے۔ دل کا رخ آدمی کا درست ہو جائے نا تو محلہ بھی درست، بیگم بچے بھی درست، گھر بھی درست ہے جی، ملازم بھی درست۔ اور جب دل میں بگاڑ آتا ہے نا، بڑی بڑی سلطنتیں برباد ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اس نیت کے ساتھ اللہ کی یاد کرنی ہے کہ اللہ میں اپنے دل سے غیر اللہ کی محبت کا زنگ، جس نے مجھے تیری ذات سے چھڑایا، تیری صفات پر یقین سے محروم کیا، عبادت کی لذت سے محروم کیا، دعا کی لذت سے محروم کیا، تلاوت کی لذت سے محروم کیا، تہجد میں تیرے سامنے سرگوشی کرنے سے محروم کیا۔ یا اللہ تیرے یاد سے، تیرے نام سے اس زنگ کو دور کر رہا ہوں اور تیری محبت کو دل میں کیا کر رہا ہوں؟ شامل کر رہا ہوں۔ ہمارے حضرت مولانا حضرت شیخ مفتی محمود صاحب گنگوئی نور اللہ مرقدہ وبرد اللہ مجاہ سے ایک دن ہم نے پوچھا، میں نے کہا حضرت آپ کی خانقاہ میں ایسا عالموں کا مرجع اور مرکز ذات میں نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا۔ میرے 5 سال بچپن میں حضرت کے پاس گزرے، جب میں دارالعلوم میں پڑھتا تھا، چھوٹا سا تھا، تو حضرت کے ہاں 1,500 علماء جمعرات میں جمع ہو جاتے تھے۔ ایسا عالم میں نے، جو عالموں کی اتنی محبت جسے ہو، اتنا ایسا عالم میں نے نہیں دیکھا۔ پروانہ واٹ ٹوٹتے تھے، یعنی عوام کا محبت کرنا ایک عام بات ہے، لیکن عالم کو چاہنا اور عالم کے سامنے نیاز اور ادب سے بیٹھنا، یہ حضرت والا کی شان تھا۔ تو حضرت سے میں نے پوچھا، میں نے کہا حضرت اتنی زور اللہ اللہ کرتے؟ فرمایا بھائی یہاں باطل کا نام بلند آواز سے لیا جاتا ہے، تو جس ملک میں بلند آواز سے باطل کا نام لیا جاتا ہو، اس ملک سے میرے رب کا نام بھی بلند ہونا چاہیے، سمجھے؟ اس لیے فرماتے تھے یہاں سے اٹھانا ہے لا الہ، یعنی لا کی تلوار سے غیر اللہ کی نفی کرنی ہے، اور الا اللہ اس کی یاد سے اپنے دل کو منور اور آباد کرنا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی یاد سے ینور القلب والوجہ، چہرہ اور دل منور ہو جاتا ہے۔ یزیل الہم والغم، غم اور فکریں اور مشکلات ذکر کی برکت سے کیا ہو جاتی ہے؟ دور ہو جاتی ہے۔ اور ذکر اللہ قوت الروح والقلب، ذکر اللہ جو ہے وہ روح کی اور دل کی کیا ہے؟ غذا ہے۔ جیسے بدن کو غذا ملتی ہے تو بدن تندرست ہوتا ہے، اسی طرح سے روح کو اگر غذا ملتی ہے اللہ کی یاد کی تو روح کیا ہو جاتی ہے بھائی؟ تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ اس نیت کے ساتھ پڑھیں لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آدمی اپنے کمرے میں گھر میں کلر کرتا ہے نا تو پہلے جو گندگی کے جالے اور جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ یہ ہوتی ہے پہلے اسے سنوارتا ہے۔ تو یہ جو لا الہ الا اللہ ہے نا یہ غیر اللہ کی گندگی کے جو جالے دل میں لگے ہوئے ہیں اس کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ اور جب یہ صفائی ہو جائے تو پھر کیا کرتا ہے آدمی؟ کلر کرتا ہے۔ تو جب غیر اللہ کی محبت کے جالے دل سے ختم ہو جائیں جو آدمی کو حرام کرنے پہ مجبور کرتے ہیں، جو آدمی کو سستی ہے فجر کے چھوڑنے پہ مجبور کرتے ہیں، جو آدمی کو دھوکہ دینے پہ مجبور کرتے ہیں، جو آدمی کو حلال اور حرام کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں، دوستو جب یہ جالے ختم ہو جائیں تو پھر اس کے بعد اللہ کے نور کا کلر کرنا ہے۔ کیسے؟ الا اللہ 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 الا اللہ۔ اور دیکھو بھائی یہ کہلوانا اور ذکر کرنا یہ ذکر کا طریقہ نہیں ہے، لیکن یہ تو میں صرف سکھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ اصل بات تو یہ ہے کہ کرانے والا بھی بیٹھ جائے قبلہ رخ اور کرنے والے بھی بیٹھ جائے قبلہ رخ اور رب کی یاد میں مست ہو کر کون کس جذبے سے کر رہا ہے کسی کو پتہ نہ ہو۔ جیسے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی جب خانقاہ میں پہنچے، حضرت مولانا شیر صاحب گنگوئی قطب الاقطاب اللہ اکبر نوجوان عالم تھے، پہلے تو بات بن نہیں رہی تھی لیکن جب حضرت کی توجہ پڑی تو رہنے پہ مجبور ہو گئے۔ تیسرے دن حضرت نے فرمایا اچھا تمہارے 3 دن ہو گئے چلے جاؤ، لیکن اب مولانا شیر صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرمانا جی میں تو نہیں جاتا، شیخ کہہ رہے چلے جاؤ اور مرید کہہ رہا جاتا نہیں، اور 20 دن رہے، اللہ نے خلافت دے کر جب واپس فرمایا، سمجھے بھائی۔ لیکن کیسی یاد تھی؟ جب ذکر اللہ کی محفل میں بیٹھتے تھے تو مولانا شیر صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ جب ذکر کرتے تھے تو حضرت حاجی صاحب کا بیان یہ ہے کہ ہزاروں لوگ جو میری خانقاہ میں اللہ اللہ کرتے ہیں، رشید ایسا ذکر کرتا ہے کہ جب خدا کی یاد سے اپنے دل کے تار ملاتا ہے تو میں اس کے سر سے لے کر عرش الہی تک نور کی لڑی محسوس کرتا ہوں۔ یہ تھے ہمارے اکابر۔ ان سرزمینوں میں تو خدا کی قسم ہم جیسے گندوں کو بات کرنے میں بھی قدم لرزتا ہے، زبان لڑکھڑاتی ہے۔ یہ ایسے اولیاء اللہ کی سرزمین ہے کہ جہاں ایسے ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے عرش الہی کے تار اس مخلوق سے ایسے جوڑے کہ اللہ کی مخلوق جو ہے مثال دینے سے عاجز ہے۔ اس لیے بھائی مست ہو کر پڑھے اللہ کی یاد میں اللہ 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 اللہ۔ آخر میں ہمارے حضرت فرماتے تھے بھائی اللہ کی یاد ایسے کرو جیسے کوئی کسی کی یاد میں تڑپ رہا ہو۔ جیسے ماں کہتی ہے نا بیٹا بہت زمانے تک نہ آئے تو کہتا ہے ہائے میرے بیٹے، اب یہ جو آہ دل پہ لگتی ہے یہ دل کو توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ اس لیے حضرت فرماتے تھے ایسے پڑھو اللہ 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 اللہ۔ یہ تو میں نے آپ کو کر کے دکھا دیا۔ جب میں 19 سال کا تھا یا شاید 21 سال اب ذہن میں نہیں، تو حضرت مفتی اعظم مفتی محمود صاحب گنگوئی نور اللہ مرقدہ ورد اللہ مجا عبداللہ سیٹھ کے مکان پہ تھے دلی میں، جن کا بھی انتقال ہوا۔ بہت بڑے سچے خادم تھے حضرت کے اور بڑے قدر نواز۔
تو حضرت نے رات کو میں بھی گیا ہوا تھا 4:30 بجے کے قریب علماء کا مجمع بہت تھا مفتی طاہر صاحب سے کہا اسے بچے کو بلا کے لاؤ جو تعلیم الاسلام میں پڑھتا ہے. میں چلا گیا تو حضرت نے دونوں ہاتھ یوں کیے اور اپنے ہاتھوں میں ہاتھ پکڑے اور 13 تسبیح ذکر اللہ کی اجازت مرحمت فرمائی علماء کے بیچ میں. پھر اس کے بعد حضرت مفتی امیر الاولیاء حضرت اقدس مفتی افتخار الحسن صاحب کاندھلوی اور اب جن حضرات نے حرم بیت اللہ سے خلافت دی انہوں نے. بس بتانے کا منشا یہ ہے کہ یہ جو میں نے ذکر اللہ کیا ہے آج سے یہ وعدہ کر لو کہ انشاءاللہ تنہائی میں بیٹھ کر میں 13 یا 36 یا 42 کچھ نہیں کہتا, صرف 4 تسبیح. کیا تسبیح بھائی؟ 4 تسبیح. پہلی تسبیح دل میں لے کے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, اور دوسری تسبیح بیچ بیچ میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہو. دوسری تسبیح الا اللہ الا معصوم بچوں کو بھی بٹھا لو تاکہ ابھی سے ان کے دل پہ خدا کی محبت کا نقش جمتا رہے. اور تیسری تسبیح اللہ, اس دھیان کے ساتھ میرے دائیں بھی اللہ بائیں بھی اللہ آگے بھی اللہ پیچھے بھی اللہ, ہر حال میں اللہ کا نور میرے اوپر. یوں فرمایا بزرگوں نے اتنا سا بھی کام کرتا رہا نا خدا کی قسم اللہ اس دنیا سے ولی بنا کر کے اٹھا لے. کر لیں گے نا انشاءاللہ. میری طرف سے آپ کو اجازت ہے کہ آپ روزانہ 4 تسبیح سے اپنا معمول کیا کر دیں, شروع کر دیں. پھر جیسے سبق پڑھے گا آگے انشاءاللہ کر لیں گے, یا جس اللہ والے سے آپ کا تعلق ہو اس کے مطابق جو آپ معمولات کر رہے ہیں وہ کرتے رہیے. اور 4 تسبیح کا ہے کہ بھائی کلمہ لا الہ الا اللہ کی ضرور پڑھتے رہیے. کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات؟ جب بندہ کثرت کے ساتھ یہ پڑھتا رہے گا تو جو زندگی میں کثرت سے چیز یاد کری ہوگی موت کے وقت وہی یاد آئے گی. وہ گھس بیچتا تھا نا, ہاں, اٹھنی کی گٹھڑی اٹھنی کی گٹھڑی اٹھنی کی گٹھڑی. اب جب ملک الموت روح قبض کر رہا تھا اور ساتھی کہہ رہے تھے پڑھ لے بھائی لا الہ الا اللہ, تو وہ کہہ رہا تھا اٹھنی کی گٹھڑی اٹھنی کی گٹھڑی, اور یوں ہی کہتا ہوا چلا گیا.